ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوبي رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صلوات رسال فرما دیں حضرات۔ قبل اس کے کہ کوئی معروضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین اور من جملہ تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات کے ماتم داران امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء، زندہ رہیے، سلامت رہیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت عصمت و طہارت کے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے فضل و شرف اور سعادت اور نیک بختی اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہم فرش عزائے مجلس امام سرکار سید الشہداء کا انتظام کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اس عظیم مقام پر صرف کرتے ہیں۔ یقیناً ان مجالس کی اہمیت، ان مجالس کا احترام، ان مجالس کا شرف صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ انبیاء کے لیے، مرسلین کے لیے، اولیاء کے لیے اور صالحین کے لیے بھی ہے، جیسا کہ روایات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہندوستان سے کربلا کی طرف رخ کرتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے، امام حسین کے قبر مبارک تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے پیسے خرچ کر کے، روپے خرچ کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال کر وہاں تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ ہندوستان سے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا کے دیگر جتنے بھی ممالک، جتنے بھی بلاد عالمی اور دنیاوی طور پر پائے جاتے ہیں اور وہاں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے لوگ جو بھی اس مقام تک، اس مرحلے تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اجر و ثواب کو اللہ نے یا اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام نے صرف انہی افراد کے لیے، صرف انہی اشخاص کے لیے قرار دیا ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہوں گا، بلکہ یہ راستہ، یہ سبیل، ایسا راستہ، ایسا سبیل ہے اور ایسی منزل اور ایسا مقصد ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی مجلس، ان کے علوم کو زندہ کرنا، ان کے مراسم کو زندہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو بیان کرنا، یہ ان عظیم اور اعلیٰ مقاصد میں سے ایسے مقاصد ہیں کہ بالکل کربلا میں ذریح امام حسین کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص کا مقام اور فرش عزائے امام حسین پر بیٹھنے والے ایک شخص کا مقام بالکل بھی جدا گانا نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے کہ ایک شخص، ایک انسان مجلس حسین کا اہتمام کرتا ہے، ذکر حسین کا اہتمام کرتا ہے، تذکرہ آل محمد کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی کوشش اور اپنی سعی کو خرچ کرتا ہے اور اس مقام تک اپنے آپ کو لاتا ہے، اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے کہ جو اس انسان کا ہے کہ جو ذریح امام حسین کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ جس طریقے سے حسین کی طرف، حسین کی منزل کی طرف، حسین کے مقصد کی طرف انسان پیدل چل کر یا جہاز کے ذریعے یا دیگر مراکب کے ذریعے سے ان پر سفر کر کے راستوں کو طے کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتائے کہ حسین کون تھے، اصحاب حسین کون تھے، اولاد حسین کون تھے، کیوں انہوں نے اتنی بڑی قربانی کو پیش کیا ہے، کیوں اتنی بڑی سعادت اور شہادت کو حسین نے حاصل کیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، فرش عزائے امام حسین پر بھی آنے کا یہی مقصد ہے۔
کہ یہاں آ کر دین کو زندہ کیا جاتا ہے، دین کو احیا کیا جاتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کے کردار کو، ان کے آئین کو، ان کے مسلک کو، ان کے مذہب کو دنیا تک اور عالم تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا بات وہی ہے کہ جو ثواب مکے میں رہنے والوں کا ہے، جو ثواب مدینے میں رہنے والوں کا ہے، جو ثواب کربلا میں رہنے والوں کا ہے، وہی اجر و ثواب عزیزان گرامی قدر مجلس امام حسین میں آنے والے کا بھی ہے۔ اس کی تفریق کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرہ برابر اجر و ثواب میں کوئی کمی یہاں پر آنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر کوئی کھانے کا انتظام و اہتمام کرتا ہے تاکہ اہل بیت کی مجلس کرے، ان کے ذکر کو زندہ کرے، ان کے دین کو زندہ کرے، کوئی پانی کی سبیل کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے خدمت دین و اہل بیت کرتا ہے۔ ہم کسی کو نہیں جانتے کہ کس کا اجر اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک کیا ہے۔ اس کا فرق، اس کی تفریق یا خدا کر سکتا ہے یا پھر اہل بیت علیہ السلام کر سکتے ہیں، مگر ذمہ داری کے ساتھ اگر ایک بات کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ فرش عزائے امام حسین اور اہل البیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں کوئی بھی کمی امام حسین کے مقام اور ان کی قبر اور ان کی زری تک پہنچنے والوں سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ 4-5 مجلسیں ہیں، انشاءاللہ وقت رہے گا تو کسی مجلس میں ان روایات کو بھی ذکر کریں گے کہ جن میں ملائکہ مقربین من اعلی علیین وہاں سے آسمان اور اس کی سرحدوں سے اپنے آپ کو اس زمین تک، اس فرش تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس فرش عزا کی عظمت کو بتایا اور سمجھایا جا سکے۔ بہرحال وقت کی مناسبت اور اس کی پابندی کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے تاکہ زیادہ تاخیر نہ ہو اور مجالس اپنے وقت پر برپا ہو سکیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ مطلق الانسان کا اطلاق تمام لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، ساری انسانیت کے اوپر ہوتا ہے، زید کے اوپر بھی ہوتا ہے، بکر کے اوپر بھی ہوتا ہے، قاسم کے اوپر بھی ہوتا ہے، عباس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جتنے انسان ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ اب خسارے کا تعلق ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کے اوپر بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ بھی خسارے میں ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں تو وہ بھی خسارے میں ہیں، کوئی عالم مولانا صاحب ہیں تو وہ بھی خسارے میں ہیں۔ اللہ نے کسی صنف کو معین نہیں فرمایا کہ اسے خسارے سے اور نقصان سے بچائے۔ 4 صنف کو معین کیا اس آیت کے اندر۔ تھوڑی سی بات اس مقدمے کی اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ بانی مجلس کی یہ گزارش ہمارے ساتھ رہی ہے کہ میں اس خمسے میں 4-5 دن میں کچھ مطالب، کچھ باتیں 7ویں امام، کچھ باتیں 8ویں امام کے متعلق کروں اور کچھ باتیں بہرحال اپنے موضوع کے مطابق کروں۔ تو انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی کہ کچھ باتیں ان 2 ائمہ معصومین، چونکہ 8ویں امام کی شہادت ہے اس مہینے میں اور 7ویں امام کی ایک روایت کے مطابق ولادت گزر چکی ہے 7 صفر کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ باتوں کو باتوں سے ملائیں گے۔ انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں، تمام کے تمام لوگ، کوئی فرق نہیں پڑتا، بانی مجلس ہیں، بانی محفل ہیں، بانی جلوس ہیں، چاہے جتنا بڑا عہدہ، منصب، مقام انسان رکھنے والا ہو، اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ گھاٹے میں، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس کے بعد تقید کیا ہے قرآن نے ان لوگوں کے لیے کہ جو نقصان سے اور خسارے سے اور گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا۔ اب کن لوگوں کو بتایا کہ بچے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاحبان ایمان ہیں اور صالح اعمال کو بجا لاتے ہیں، انجام دیتے ہیں، نیک کام، اچھے کام، احسان کو کرتے رہتے ہیں، نیکی کو کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، صاحبان ایمان، ایمان کن چیزوں کے اوپر رکھنا ہے؟ جملے کو آپ کے حوالے کرتا ہوا چلوں، ایمان باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنا،
اس کے بعد انبیاء کے اوپر ایمان رکھنا، مرسلین کے اوپر ایمان رکھنا، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، یا جملے کو بدل کے عزیزان گرامی قدر آپ کی ذہنوں تک بات کو پہنچانے کے لیے کہہ دوں کہ محافظ دین و شریعت کے اوپر ایمان رکھنا، وارث قرآن کے اوپر ایمان رکھنا، کل ایمان کے اوپر ایمان رکھنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایمان تمام لوگوں کے اوپر رکھنا ہے، خدا کی ذات پر ایمان، رسول پر ایمان، وما جاء بہ النبی، اور ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا کہ جس چیز کو لے کر نبی اس زمین پر بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے عزیزان گرامی قدر۔ تو ایمان رکھنا انسان کے لیے، صاحبان ایمان۔ اچھا، یہ ایمان صرف کافی نہیں ہے کہ انسان ایمان، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی مجالس میں ایمان کو واضح کروں گا قرآن کی 7-8 آیات سے انشاءاللہ سورہ مومنون کی۔ آج کی مجلس میں ذکر نہیں کریں گے، آنے والی مجالس میں ذکر کریں گے کہ ایمان کا لشکر کیا ہے، ایمان کے مصادیق کن کن موضوعات میں پائے جاتے ہیں۔ ایمان، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور اس چیز کو انشاءاللہ تعالی جب ابھی 7ویں امام کے موضوع پر میں آؤں گا تھوڑی دیر میں تو انشاءاللہ اس بات کو واضح کروں گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ امام فرماتے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ تیسرا اور چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نقصان سے محفوظ ہیں، خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں، حق بات کی وصیت، حق کام کی وصیت، حق دین کی وصیت، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں، حق کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین اور صبر کی ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عام انسانوں کی تو بات میں نہیں کرتا، مگر اگر ان کے مصادیق کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ مصادیق بندگان خدا میں، اولیاء خدا میں، صالحین خدا میں، جو اس کے حجت اس زمین کے اندر ہیں، باقاعدہ طور پر یہ مصادیق ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ کون، اب ظاہر سی بات ہے حق کی تلقین اہل حق ہی کر سکتا ہے۔ باطل پر چلنے والا، باطل کو پھیلانے والا، باطل کی کمک مدد کرنے والا، باطل میں تعاون کرنے والا کبھی بھی حق کی تلقین نہیں کر سکتا ہے۔ حق کی تلقین اہل باطل کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے صبر کی تلقین بھی صابر لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے صبر پر قرآن نے ان کی مدح کیا ہے کہ اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو ہمارے انعام و اکرام کا مژدہ سنا دیجئے کہ بشارت اور خوشخبری انہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہے۔ اور وہ کون ہیں عزیزان گرامی قدر؟ اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی اور ذوات نہیں، ذوات مقدسات اہل البیت علیہم السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبان ایمان عزیزان گرامی قدر، وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اور وہ لوگ کہ جو صالح اعمال کو بجا لاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے افراد، یہ 4 قسم کے اشخاص، یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے خسارے کے دائرے سے باہر رکھا ہے عزیزان گرامی قدر۔ اب یہ ہمیں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے، اپنے اوپر تطبیق کرنا چاہیے۔ ہم یہ جو مجلسیں کرتے ہیں، ہم یہ جو محفلیں کرتے ہیں، ہم یہ جو اہل البیت علیہم السلام کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مجالس کا تذکرہ ہے، مجالس کا ذکر ہے، محافل اور محافل کے ذکر و تذکرے ہیں، بیانات ہیں، علماء، ذاکرین اور خطبہ بیٹھتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ یہاں پر مومن کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں میں ملحق کروں گا آیات مومنین سے کہ جس میں مومنین کو فلاح پانے والے لوگوں میں شمار کیا گیا ہے اور جنت اور اس کے وارثین میں قرار دیا گیا ہے۔
تو کیا ہے؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا مومن کا ایمان ویسا ہی ہے جیسا ایمان اہل البیت علیہ السلام نے چاہا ہے، جیسا ایمان قرآن نے چاہا ہے؟ کیا مومن اس طریقے کے ایمان پر باقی رہتا ہے؟ کیا مومن اس طریقے کے ایمان پر قائم رہتا ہے؟ کیا مومن کا ایمان ویسا ہی ہے جیسا ایمان اہل البیت علیہ السلام کا ہے، جیسا ایمان اولیاء اور صالحین کا ہوا کرتا ہے؟ اور کیا مومن کے اعمال صالحہ اس طریقے سے ہیں جیسے اہل البیت علیہ السلام کے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ آدمی کو اپنے نفس کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے، آدمی کو اپنے نفس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ مجلس امام حسین، یہ ذکر اہل البیت علیہ السلام جو کیا جاتا ہے، اس کا مقصد فقط گریہ کر لینا، فقط رو لینا، فقط ماتم کر لینا، فقط مرثیہ خوانی کر لینا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر عقلاء سے پوچھا جائے، اگر حکماء سے پوچھا جائے کہ اتنی بڑی قربانی اہل البیت نے کس لیے دیا ہے، کیا حسین نے یہ قربانی اس لیے دیا کہ ان کے بعد پیدا ہونے والی قوم حسین کے اوپر گریہ کریں، روئیں؟ تو کہیں گے کہ یہ دیوانہ پن ہے، خاکم بدہن۔ یہ امام کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم جیسا آدمی ہو تو یہی کہے گا کہ کوئی ایسا کیوں کر سکتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے قتل ہونے کا مقصد یہ رہے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر آ کر کے گریہ کریں؟ تو عزیزان گرامی قدر، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قربانی اہل البیت علیہ السلام کی ہے، یہ کسی قوم کے گریہ کے لیے فقط نہیں ہے، یہ کسی قوم کے نوحے کے لیے فقط نہیں ہے، یہ کسی قوم کے ماتم کے لیے فقط نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ حسین اور اولاد حسین، حسین اور اصحاب حسین ایسے اقدار کو زندہ کرنا چاہتے تھے، ایسی روایات کو زندہ کرنا چاہتے تھے کہ جو اقدار انبیاء و مرسلین تھا۔ عزیزان گرامی قدر، جن اقدار و روایات کے لیے بعثت انبیاء کو ہدف و مقصد بنایا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم کلمات پیغمبر خدا میں دیکھتے ہیں کہ اہل البیت کے مقام کے لیے، ان کے مراتب کے لیے چندین احادیث فرمائی، جس میں سے ایک امام حسین کے لیے معروف و مشہور روایت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسین منی وانا من الحسین۔ کیوں یہ جملہ نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ ظاہر ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر، انبیاء کی عزتیں اور حرمتیں جس ذات گرامی بالا صفات کی عزت و حرمت پر آ کر کے موقوف ہو جاتی ہیں، وہ اپنی عزت کو نام حسین سے جوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وانا من الحسین، کیوں؟ کیونکہ نگاہ رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ حسین وہ ہیں کہ جس سے اتنے عظیم کارنامے وابستہ ہیں کہ جن سے اسلام کی بقا اور اسلام کی زندگی وابستہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ تو عزیزان گرامی، ان مجالس کا مقصد وہ اقدار ہیں، وہ روایات ہیں، وہ سیرت اور وہ کردار ہیں کہ جس سیرت میں، جس کردار میں، جس روایت و اقدار میں اہل البیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ لاکھ حدیثیں ہم پڑھتے رہیں، لاکھ قرآن ہم پڑھتے رہیں، لاکھ مجلسیں ہم کرتے رہیں، نتیجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، آپ دیکھیں، دنیاوی مثال ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر دوں اپنی بات کو تاکہ منزل کی طرف آ سکوں۔ اب دیکھیں، ہر انسان دنیا کا، بات ذہن میں آ گئی تو کرتا چلتا ہوں، ہر دنیا کا انسان، آج یہی ٹائٹل ہے، آپ دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی بڑے شخص کے ساتھ کھڑا رہے، ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیا، ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیا، ان کے بغل میں کھڑے ہو گئے، ان کے بغل میں کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں؟ رتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اسٹیٹس اپنا بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنا لیبل بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بڑے انسان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا رتبہ ہمارا مولانا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہے ایک فقیہ مرجع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو فلانے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل البیت فرماتے ہیں من نصرنا بیدہ ولسانہ فہو فینا فی غرفۃ التی نحن۔ توجہ کیجئے گا، بڑی قیمتی روایت آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ امام پنجم نے فرمایا جو بھی ہماری نصرت کرے، کس کے ذریعے سے؟
من یدہی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، ومن لسان ہی اور اپنی زبان کے ذریعے سے، فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُرْفَةِ الَّتِي نَحْنُ وہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن اس گھر میں ہوگا جس گھر میں اللہ نے ہمیں قرار دیا ہوگا۔ اور جو فرمائے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، جملہ کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر، ایک انجینئر کے ساتھ کھڑے ہو کر، ایک سائنٹسٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر، ایک عالم کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا رتبہ اور اپنا عہدہ بڑھانے والوں کے لیے کتنا بڑا یہ شرف ہے کہ جس شرف کے اوپر انبیاء اور مرسلین رشک کر رہے ہوں گے۔ اہل البیت فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم ہمارے عہدے میں، ہمارے منصب و مقام میں اور ہمارے رتبے کے ساتھ قیامت کے دن اس گھر میں رہو جس گھر میں اللہ نے ہمیں قرار دیا ہوگا؟ کتنا بڑا ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر شرط رکھی ہے امام معصوم نے، من نصرنا بیدہی ولسانہی، جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے ہماری نصرت کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ دین کی نصرت، مدد کی نصرت یہی ہے جو امام حسین نے کربلا میں کہا تھا۔ کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا۔ امام حسین کو کس چیز کی مدد چاہتے ہیں؟ حسین نے کربلا میں کس چیز کی مدد کو طلب کیا ہے؟ کہ آؤ ہماری طرف سے تلواروں سے لڑائی کرو تاکہ میری جان بچ جائے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کب حسین نے چاہا؟ حسین نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی آئے اور حسین کی طرف سے لڑے تاکہ امام حسین کی جان بچ جائے، تاکہ امام حسین کے اصحاب و انصار بچ جائیں، تاکہ ان کے بچے نہیں۔ حسین کا یہ استغاثہ جان کو بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ حسین یہ استغاثہ میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اس لیے کر رہے تھے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ آ کر کربلا میں دیکھو کون ہے جو حسین کے ساتھ قرآن کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، کون ہے جو حسین کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، کون ہے جو حسین کے ساتھ کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ حسین کو اپنے زندگی کی فکر کب ہے؟ حسین نے استغاثہ اس لیے بلند کیا تاکہ اسلام کے وقار کو بچایا جا سکے، تاکہ کعبے کی حرمت کو بچایا جا سکے، تاکہ 1,24,000 انبیاء کی عظمت و شرافت و جلالت کو بچایا جا سکے۔ یہ استغاثہ اس لیے تھا۔ مگر عزیزان گرامی قدر، آج کے تشیع کے لیے، آج کے شیعوں کے لیے، آج کے محبین کے لیے یہ عمل کیسے ہوگا؟ اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں نصرت کے ذریعے سے، ہماری نصرت کرو اپنی زبانوں کے ذریعے سے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ زبانوں کے ذریعے سے اہل البیت کی نصرت ان کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کے علوم و معارف کو زندہ کرنا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں اب میں نہیں جانا چاہتا ورنہ ایک بات اور پڑھ دیتا، لیکن اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں۔ اسٹیٹس کی بات ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا موبائل کے اوپر اسٹیٹس لگاتی پھرتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ میں اپنے جوان بچوں کے لیے بھی کہوں گا اس بات کو، جب بات آئی گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس کے لیے۔ اسٹیٹس لگانا، آپ دیکھیں کہیں کوئی فاسق اسٹیٹس لگائے ہوئے ہے، کہیں کوئی فاجر اسٹیٹس لگائے ہوئے ہے، کہیں کوئی ناچ گانے کو لگائے ہوئے ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا دنیا، اور لگا کر کے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لگاتے اسٹیٹس ہیں اور اس بات کا ٹینشن بھی نہیں لیتے کہ اس اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا اسٹیٹس جہنم ہو رہا ہے۔ یعنی اپنے اسٹیٹس، ظاہر سی بات ہے اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا رتبہ پتہ چلتا ہے، انسان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے، انسان کی شخصیت کو تولا جاتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کی سیرت اور اس کا کردار کیسا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نصرت کرنا چاہتے ہیں اہل بیت۔ اب پوری دنیا مولوی تو نہیں ہے، پوری دنیا مولانا تو نہیں ہے، پوری دنیا تو عالم نہیں ہے، پوری دنیا تو مجلسیں نہیں پڑھتی ہے، مگر آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر ہم اسٹیٹس لگائیں تو کتنی ہی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، کتنی ہی قرآن کی آیتیں ہمارے پاس ہیں، کتنے ہی اچھے میسج اور پیغام ہمارے پاس ہیں۔ اسی وجہ سے امام نے کیوں فرمایا رحم اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام نے فرمایا رحم اللہ عبدن احیا امرنا، پروردگار عالم کی اس کے اوپر رحمت ہو، اس بندے کے اوپر، اس عبد کے اوپر جو ہمارے امور کو زندہ کرے۔
اب بات آ گئی نا کہ من ید ہی و لسان ہی، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی سیرت و کردار کے ذریعے سے کیسے ہوگا؟ امام نے فرمایا خدا کی رحمت ہو اس کے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے مقام کوئی ایسا نہیں ہے، امام معصوم کا مقام ہے. اب میں اطالہ کلام نہیں کرنا چاہتا، لمبا نہیں کرنا چاہتا اپنی بات کو، نتیجے پر آؤں. امام معصوم حجت خدا کہہ رہا ہے، جب کہہ رہا ہے کہ رحمت ہو تو رحمت ہے عزیزان گرامی قدر، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ذریعے سے من احیا امرنا، جو ہمارے امور کو زندہ کرے. جب امام سے پوچھا گیا، جب فضیل بن یسار نے امام سے پوچھا یا سیدی و مولائی، آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں، کیفا یحیا امرکم، آپ کے امور کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھا جائے، ہمارے علوم کو حاصل کیا جائے اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اسے لوگوں کو بتایا جائے. اس کے بعد امام نے جملہ فرمایا لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. امام فرماتے ہیں کیونکہ جب ہمارے علم کو حاصل کیا جائے گا اور اسے دنیا تک پہنچایا جائے گا اور لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں محاسن کو جان لیں گے تو بے شک ہماری اتباع اور پیروی کریں گے. عزیزان گرامی قدر کیا کریں گے؟ ہماری اتباع اور ہماری پیروی کریں گے. تو آج اسٹیٹس اگر ہمیں لگانا ہے تو عزیزان گرامی قدر ہم حدیثوں کا اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اہل البیت کے فرامین کا اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ ہم قرآن کی آیات کا اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ نہیں پتہ آپ کو کون سا شخص، کون سا انسان، کون سا مومن کس حال میں کہاں بیٹھا ہے اور اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ آپ نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک حدیث کسی کے وجود کو انقلاب پیدا کرنے کا سبب بن جائے، اس کے پورے وجود کو بدلنے کا سبب بن جائے. ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات، پوری زندگی ممکن ہے کہ ایک عالم کی مجلس، ایک عالم کا ذکر و تذکرہ، ایک عالم کا بیان کسی کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو. اور ممکن ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک اسٹیٹس جو آپ لگاتے ہیں، امام قال الامام باقر قال الامام صادق. مدرسۃ القائم ایک بہت بڑا ذمہ دار مدرسہ ہے، اردو میں ترجمہ کرتا ہے، انگلش میں بھی ترجمے کرتا ہے. اب یہ بھی مشکلیں نہیں رہ گئیں کہ اردو ہمیں نہیں آتی، عربی ہمیں نہیں آتی، فارسی ہمیں نہیں آتی ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن وہ لوگ جو ہے کرتے ہیں. روایات یعنی اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی عزیزان گرامی قدر اس کو احیا کریں، اسے زندگی بخشیں. تو اسٹیٹس ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اہل البیت کی خدمت. اسٹیٹس ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ان روایات اور اقدار کو زندہ کرنا کہ جن روایات اور جن اقدار کے لیے اہل بیت نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اسی وجہ سے امام حسین کی جو جنگ کا معاملہ ہے، اہل بیت کی جو جنگ کا معاملہ ہے، اہل بیت جو بیعت سے انکاری ہیں، وہ کس وجہ سے؟ کسی منصب کے لیے جی نہیں، کسی مقام کے لیے جی نہیں، کسی شرف کے لیے جی نہیں، کسی شہرت کے لیے بالکل بھی نہیں. عزیزان گرامی قدر ایسا نہیں ہے. امام جو انکاری ہیں بیعت سے، اہل بیت جو انکاری ہیں بیعت سے، وہ ہر زمانے کے طاغوت سے انکاری ہیں، ہر زمانے کے فاسق و فاجر سے انکاری ہیں، ہر زمانے کے برملا گناہ اور کھلم کھلا نافرمانیے خدا کرنے والے کے وہ منکر ہیں. عزیزان گرامی قدر اسی وجہ سے کہا کہ یزید کیا ہے؟ کانا شارب الخمر، شرابی ہے، وہ معلن بالفسق، اور کھلم کھلا علانیہ فسق و فجور کرتا ہے. ولاعب بالقرد والخنازیر، بندروں سے، کتوں سے، کلاب سے کھیلنے والا ہے یہ. تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر حسین کی جنگ صرف جسموں سے نہیں ہے، بلکہ حسین کی جنگ فکروں سے ہے، حسین کی جنگ مقاصد سے ہے، حسین کی جنگ سیرت اور کردار کے ذریعے سے ہے. عزیزان گرامی قدر لہٰذا یہ جو قربانی اہل البیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے ان روایات و اقدار کے لیے کہ جن روایات و اقدار کے احیاء کے لیے اور اسے زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی قدر انہی خاندان سے، انہی افراد سے جلیل القدر ہستی اور عظیم ہستی جسے ہم امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. ایک روایت پڑھیں گے اور بس اسی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گریز کریں گے اپنی مطلب سے. آپ دیکھیں کہ جو مقصد اہل البیت کی ایک فرد کا ہے وہی مقصد اہل البیت کے تمام افراد کا ہے. کوئی بھی فرق سیرت میں، کوئی بھی فرق کردار میں، کوئی بھی فرق رنگ و نسل میں نہیں پایا جاتا. عزیزان گرامی قدر
ہم تو بڑوں کی باتیں کرتے ہیں، کربلا آپ آ کر کے دیکھیے، کربلا میں تو آپ دیکھیں 4 سال کے بھی، 2.5 سال کے بھی، 6 ماہ کے لوگ بھی ہیں، مگر ہر کسی کا رنگ وہی ہے جو رنگ امام حسین کا ہے، ہر کسی کا رنگ وہی ہے جو رنگ اصحاب امام حسین کا ہے، کوئی فرق رنگ و نسل میں نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، کوئی فرق سیرت اور کردار میں نہیں ہے، ہر کوئی اس نقش قدم پر ہے جس نقش قدم پر امام حسین چل رہے ہیں، اور اسی نقش قدم پر آپ کی اولاد میں سے، آپ کی ذریت طاہرہ میں سے آپ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اچھا، اس روایت کو محمد بن طلحہ شافعی نے متوفہ 652 ہجری قمری، محمد بن طلحہ شافعی متوفہ 652 ہجری قمری، یعنی 652 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 1445 چل رہا ہے، کاؤنٹ کریں کتنا سال ان کو مرے ہوئے یعنی اس دنیا سے گئے ہوئے ہوا، کتنا سال پہلے آنکھیں انہوں نے بند کی ہیں۔ اہل سنت کے عظیم اماموں میں سے، عظیم اور جلیل القدر علماء میں سے، بزرگ علماء میں سے، فاضل، عاقل، دیندار، متدین علماء میں سے ہیں یہ، ان کے نزدیک اور امت مسلمہ کے نزدیک انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے عزیزان گرامی قدر، کس کے لیے؟ امام موسیٰ کاظم کے لیے۔ اسی وجہ سے کلام عرب میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، الفضل ما شہدت بہل آداب، فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کرے، فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار غیر بھی کرے۔ باپ اگر بیٹے کی فضیلت کا اقرار کرے تو کیا کرے، لیکن فضیلت تب ہے جب پڑوسی کرے کہ ہاں فلاں کتنا فاضل، فلاں کتنا عاقل، فلاں کتنا عابد، فلاں کتنا متدین، فلاں کتنا متقی پرہیزگار، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ انہوں نے عزیزان گرامی قدر آپ جیسی عظیم شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور آپ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں قلم اٹھائی ہے اور لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ الامام موسیٰ الکاظم علیہ السلام وهو الامام الکبیر القدر العظیم الشان، ایک ایسے امام کہ جن کی قدر، جن کی منزلت عظیم ہے، عظیم الشان، عظیم المرتبت، شان و شوکت رکھنے والے امام ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ محمد بن طلحہ شافعی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں الکبیر المجتہد، ایک بڑا مجتہد، ایک بڑا فقیہ، ایک ایسا عظیم انسان کہ جو اپنے امور میں سعی کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، محنت اور مشقت اور لگن کے ساتھ زندگی جینے اور گزارنے والا ہے عزیزان گرامی قدر۔ الجاد فی الاجتہاد المشہور بالعبادہ، یہ وہ امام ہیں کہ جو اپنی عبادت کے ذریعے سے کیا ہیں؟ مشہور ہیں۔ اس مجلس کو مقدمہ سمجھیں، ذیل مقدمہ سمجھیں، اسی پیرائے پر تمام مجلسیں، 4 مجلسیں مواد کی انشاءاللہ ہوں گی عزیزان گرامی قدر۔ کیا فرمایا؟ المشہور بالعبادہ، ایسا امام، ایسی شان و شوکت رکھنے والا کہ جو اپنی عبادت کے ذریعے سے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اب میں چھوٹا چھوٹا جملہ کہہ کر کے، چھوٹی چھوٹی بات کہہ کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ امام موسیٰ کاظم کی سیرت کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ اس کا اقرار غیر کر رہا ہے کہ المشہور بالعبادہ، عبادت کی وجہ سے اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ گاڑی کی وجہ سے اپنی شہرت رکھنا یہ الگ بات ہے، امامے اور جو ہے ابا قبا کی وجہ سے اپنی شہرت رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، اچھے کپڑے پہن لینے کی وجہ سے اپنی شہرت رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، اچھے جوتے چپل پہننے، اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس وجہ سے شہرت ہے، نہیں عزیزان گرامی قدر، شہرت کا معیار کیا ہے؟ پروردگار عالم کی اطاعت ہے، پروردگار عالم کی بندگی ہے، بالعبودیت و بالطاعت للہ سبحانہ و تعالی، یعنی علماء بھی، افاضل بھی، اتقیاء بھی، اولیاء بھی، صالحین بھی، حکماء نے بھی اگر فضیلت کا اقرار کیا ہے تو اس کا معیار ایک ہی بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ اب عزیزان گرامی قدر، جب اتنے عظیم شخصیت کا ذکر کیا جائے، جب اتنی عظیم شخصیت کی بات کی جائے، جب اتنے جلیل القدر اور مقام و مرتبہ رکھنے والے افراد و اشخاص کا بیان ہو اور انہیں ذکر کیا جائے تو عزیزان گرامی قدر اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم اگر عبادت کے ذریعے سے اپنی شہرت پیدا نہ کر سکیں تو کم سے کم عبادت کرنے والوں میں اپنا نام تو لکھوا سکیں، طاعت و بندگی سے اپنی غفلت
کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی قدر۔ کوئی بھی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ کبھی موقع رہے گا تو وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کے اندر ایسی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے 1,000 شادیاں کی، 1,000 شہر کو بسایا ہے، مگر نتیجہ ان کا یہ رہا کہ انہیں 4 سے 5 فٹ چٹان پتھر کے اوپر لٹا دیا گیا عزیزان گرامی قدر۔ یہی ان کی منتہا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اسے ذکر کروں گا، روایات اہل البیت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ تو امام کے لیے فرمایا مشہور بالعبادہ، عبادت کے ذریعے سے شہرت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں طلحہ بن شافعی کہتے ہیں المواظب علی الطاعات، طاعات پروردگار عالم کے اوپر مواظب امام۔ کس کے اوپر؟ پروردگار عالم کی طاعات کے اوپر مواظب امام۔ ساعات ہیں، آپ دیکھیں کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے، میری بات صرف یہاں کے لیے نہیں، ہمیشہ میں اس بات کو ممبر کے اوپر دہراتا ہوں کہ ہماری بات، میری بات یعنی ہماری بات، ہم سب کی بات، اس فرش عزا کی بات، مجلس حسین کی بات، یہ عالمی ہے، پوری دنیا تک جاتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے عبادتوں کے وقت کو محدود کر دیا گیا ہے۔ 5 وقت کی عبادت کو 3 وقت میں محدود کیا گیا ہے۔ اب اگر 3 وقت کی عبادت میں بھی مومن کو عسر و حرج ہے یا بہانہ ہے عزیزان گرامی قدر، تو پھر اس کا معاملہ امام موسیٰ کاظم کے سامنے ہوگا کہ تمہیں 5 وقت نہیں 3 وقت پکارا جاتا تھا، لیکن تم نے 3 وقت میں بھی کوتاہی کیوں کیا ہے؟ ہماری سیرت تو ایسی نہ تھی، ہمارا کردار تو ایسا نہ تھا، ہم نے تو کبھی اس روش پر زندگی نہیں گزاری، تم نے ایسی زندگی کیوں گزاری ہے؟ اس کے بعد میں طلحہ بن شافعی کہتے ہیں المواظب علی الطاعات المشہور لہ بالکرامات، ایسا امام کہ جس کی کرامتیں عرب کی زمینوں پر اور عجم کی زمینوں پر مشہور ہیں، شہرت رکھتی ہیں عزیزان گرامی قدر۔ صاحب کرامت امام، جس سے معجزے اور کرامتیں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ پاکیزہ دل، طیب و طاہر دل رکھنے والے لوگ جب ان کے مزار پر جاتے ہیں، جب ان کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، تو ایسی کرامتوں اور ایسے اعجازات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مستقل روایت بھی اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں یبیت اللیل ساجدا وقائما، یہ معیار ہے۔ زندگی چاہے بمبئی کی ہو، زندگی چاہے کلکتہ کی ہو، زندگی چاہے کانپور اور لکھنؤ کی ہو، کسی بھی جگہ کی زندگی ہو، مکے کی ہو، مدینے کی ہو، کسی بھی جگہ کی ہو عزیزان گرامی قدر، مومن کو کسی بھی صورت فرصت نہیں ہے۔ مومن کو ان روایات اور اقدار کے اوپر چلنا پڑے گا جو روایات و اقدار اہل البیت علیہ السلام ہیں، ورنہ یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ امام کے لیے طلحہ بن شافعی کہتا ہے جو امام امت ہے، کمال کی بات تو یہ امام امت ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، کہتے ہیں یبیت اللیل ساجدا وقائما، امام کو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی راتیں اس حالت میں گزارتے تھے کہ یا تو رکوع کی حالت میں ہیں، یا تو سجدے کی حالت میں ہیں، یا تو قیام کی حالت میں ہیں، یا تو قعود کی حالت میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پوری رات اگر انسان عبادت نہیں کر سکتا تو کم سے کم 7 رکعت واجب نماز تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے۔ یہ مطالبہ اہل البیت کی طرف سے ہے کہ جس کی سیرت اور جس کے کردار کو ہم ان مجلسوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں وَيَقْطَعُ النَّهَارُ مُتَصَدِّقًا وَصَائِمًا، یہ سب سیرت ہے امام ہفتم کی، 7ویں امام کی سیرت ہے، ایک مظلوم امام کی جس کی زندگی، اکثر زندگی کا حصہ قید میں، زندان میں اور جو ہے خلفاء اور حکماء بنی عباس کی سازشوں اور ان کے خرافات میں گزری، جس کے اوپر اذیتیں اور مصیبتیں اور بلائیں توڑ دی گئیں۔ کیا فرمایا کہ رات سجدے اور قیام کے ساتھ گزرتی ہے اور ان کا دن صدقے کے ذریعے سے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یقطع النہار متصدقا وصائما، دن میں ہم نے نہیں دیکھا مگر 2 صورتوں میں، 2 حالتوں میں، یا تو امام کو ہم نے روزے کی حالت میں دیکھا کہ وہ صائم ہوتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، اور یا پھر ہم نے امام کو دیکھا کہ وہ صدقے اور خیرات اور نیکی اور احسان میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کتنا مقام و مرتبہ، ان تمام باتوں کی تفصیل آنے والی مجلسوں میں مستقل روایات سے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، جو 4 مجلسیں اس کے بعد رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِفَرْطِ حِلْمِهِ وَتَجَاوُزِهِ عَنِ الْمُعْتَدِينَ عَلَيْهِ دُعِيَا كَاظِمًا۔ اب 3 لقب 4 لقب جو امام کو دیا گیا ہے، 3-4 لفظ ہیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ آپ کے مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب آپ کا کاظم ہے۔
کاظم کے معنی بہت زیادہ اپنے غصے کو پی جانے والا، اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو روکنے والا، کنٹرول کر لینے والا۔ اور کاظم کا بہت خوبصورت معنی اہل لغت نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ علماء عامہ نے، اہل سنت والجماعت کے علماء نے کیا ہے کہ آپ کا ایک لقب کاظم ہے۔ کاظم کیوں امام کو کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کاظم امام کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ لفرط حلم ہی و تجاوز ہی عن المعتدین علیہ دعیا کاظمن، اتنا زیادہ اپنے اوپر جسارت کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، اپنے اوپر جو امام کے ساتھ برائی کرنے والے لوگ تھے ان سے اتنا زیادہ حلم اور بردباری سے آپ پیش آتے تھے، اتنے صبر و ضبط کے ساتھ آپ پیش آتے تھے کہ آپ کا یہ لقب رکھ دیا گیا کہ جب بھی آپ کو پکارا جاتا، جب بھی آپ کو کہا جاتا تو آپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا، آپ کو کاظم کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ اپنے غیظ کو روکنا، اپنے غصے کو روکنا، اور معتدین جو دشمن ہیں، جو تجاوز کرنے والے ہیں، جسارت کرنے والے ہیں، ان کے تجاوز اور ان کی جسارت سے کیا کرنا؟ روگردانی کرنا، حلم کے ذریعے، عفو و بخشش کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میں شافعی کہتے ہیں کانا یجازل، یہ معنی اسی کے ساتھ ساتھ ہے، کانا یجازل مسیء بے احسان ہی الیہ، اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے تھے، جو لوگ ستاتے تھے، جو لوگ تجری کرتے تھے، جسارت کرتے تھے امام کے ساتھ، صرف انہیں اپنے صبر کے ذریعے اور اپنے ضبط کے ذریعے سے انہیں بخش دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ نہیں، امام کے لیے فرمایا ہے طلحہ بن شافعی نے کہ سیرت یہ تھی اور کردار امام یہ تھا کہ جب وہ لوگ ایسا کرتے تھے تو اس کے عوض اور بدلے میں امام ان کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی روایت کو ذکر کریں گے کہ جس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1000 دینار کی تھیلی ایسے لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے جو امام کے اوپر ظلم کرتا تھا، جو امام کے اوپر زیادتی کرتا تھا، امام کے ساتھ جسارت کرتا تھا۔ عجیب و غریب سیرت ہے عزیزان گرامی قدر کہ اس طریقے کی سیرت اور اس طریقے کی کردار کو انسان اپنانے سے عاجز اور قاصر ہے، مگر میں وہی کہوں گا کہ اگر اس طریقے کی سیرت اور اس طریقے کے کردار کو اپنایا نہ بھی جا سکے تو کم سے کم عزیزان گرامی قدر ان سیرتوں کے اوپر، ان کرداروں کے اوپر چلنے کی کوشش انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی۔ اس طریقے کی سیرت جو ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار ہے۔ اس کے بعد متصل ہے روایت، بہت ساری باتیں ابھی ماں بعد ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والی مجلس میں ان باتوں کو دوام دیں گے اور اسے ذکر کریں گے۔ یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ ان باتوں کو صرف منبر سے مولانا آیا اس نے بیان کر دیا ہم نے سن لیا، نہیں عزیزان گرامی قدر، ان سیرتوں کو اور ان کرداروں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے، ان سیرتوں کے اوپر، ان کرداروں کے اوپر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سماج کے اندر، ہم معاشرے کے اندر، ہم لوگوں کے درمیان پہچانے کیسے جائیں؟ ہماری معرفت کا، ہماری پہچان کا، ہمارے نام کا، ہماری شہرت کا اور ہمارے اسٹیٹس کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی قدر، وہ یہی سیرت اور یہی کردار ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس دین کو، اس آئین کو اپنانا ہے کہ جب ہم ان کے محضر میں پہنچیں، جب ہم ان کے خدمت میں پہنچیں تو عزیزان گرامی قدر شرمندگی سے ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فخر کے ساتھ ہم اپنے سر کو ان کے محضر اور ان کی بارگاہ میں اٹھا کر کے کھڑے رہیں۔ یہ مقصد ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہی مقصد تمام ائمہ اور تمام معصومین علیہ السلام کا رہا۔ اور دنیا کو جو حسد اور دنیا کو جو بغض اور دنیا کو جو کینہ اور دنیا کو جو عناد رہا ہے وہ انہی مقاصد کے ساتھ رہا عزیزان گرامی قدر۔ اہل دنیا کو ان سے اور کوئی تکلیف نہیں تھی، اہل دنیا کو ان سے اور کوئی پریشانی نہیں تھی، پریشانی یہی تھی کہ یہ تو منصب و مقام کی لالچ نہیں رکھتے، یہ تو دنیا کی لالچ نہیں رکھتے، یہ تو شہرت خواہاں نہیں ہیں، شہرت نہیں چاہتے، یہ تو نام و نمود کے پیچھے نہیں پڑتے۔ دنیا کے لیے تو انہیں اٹھا کر کے ہم نے زندان میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا، اور قید خانے کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے محافظ
اور معاذب سے پوچھا گیا کہ کیا کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا کرتے ہیں، ہم نے کوئی بھی ساعت اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں دیکھا جب وہ مصلی پر پروردگار عالم کی عبادت نہ کر رہے ہوں، جب وہ سجدے میں نہ ہوں، جب وہ شکر بجا نہ لاتے ہوں اپنے پروردگار عالم کا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، ان کے باہر رہنے سے بھی دنیا کو تکلیف تھی اور ان کے اندر رہنے سے بھی دنیا کو تکلیف تھی۔ یہ امام وہ امام ہیں کہ جن کی اکثر زندگی علماء نے 14 سال لکھا ہے، مگر شاید 14 سال سے بھی زیادہ، چونکہ مشقت کا جو زمانہ صرف امام کا اپنا زمانہ نہیں ہے، آپ کے والد گرامی کا بھی زمانہ ایسا ہی تھا، کیونکہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو جو دور رہا ہے امام پنجم اور امام ششم یعنی آپ کے والد گرامی کا جو زمانہ ہے وہ بنی امیہ کے خلافت کا آخری دور چل رہا تھا اور بنی عباس کے خلافت کا ابتدائی دور، لیکن آپ کی زندگی بنی عباس کی خلافت کے عروج کے زمانے میں آپ کی زندگی گزری ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کئی بار زندان اور قید میں امام کو ڈالنے کے بعد ہارون رشید جو آخری بادشاہ آپ کے زمانے کا رہا ہے، آپ کی شہادت کے ایام کا، جب اسے سکون نہیں ملا تو اس نے یحییٰ بن جعفر جو کہ والی بصرہ تھے، انہیں حکم لکھا، حکم بھیجا اس نے کہ موسیٰ بن جعفر کو زہر دے دے، انہیں قتل کر دے، انہیں شہید کر دے، اور انہیں قتل کر کے انہیں شہید کر کے اپنے بادشاہ کے دل کو سکون بخش۔ بن جعفر جنہوں نے 1 سال تک امام کاظم کو زندان میں دیکھا تھا، 1 سال کی مدت تک بصرہ میں 1 سال تک امام رہے، پھر وہاں سے امام کو بغداد میں جو ہے منتقل کر دیا گیا۔ بن جعفر کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کس ظلم میں میں انہیں زہر دے دوں، 1 سال کا عرصہ، 1 سال کی مدت ہو گئی ہے، میں نے کسی بھی طریقے کی غلطی یا خطا کو ان کی ذات سے نہیں دیکھا، اور انہیں جب بھی دیکھا تو پروردگار عالم کی طاعت، عبادت اور بندگی میں پایا۔ عزیزان گرامی قدر، میں کس ظلم کی سزا یا کس جرم کی سزا انہیں دوں اور کس طریقے سے میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے اور ان کے قتل سے آلودہ کروں۔ میرے جان کی قسم، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس کام سے باز رکھیں، اور میں اس کام کو ہرگز انجام نہیں دے سکتا۔ بڑی بات ہوتی ہے عزیزان گرامی قدر کہ بادشاہ وقت کی مخالفت کی جائے اور اتنی جرأت اور جسارت پیدا کی جائے، اور اس نے ایسا کیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے بن شاہق کو، جو کہ بغداد کا والی تھا، اس کے حوالے کیا اور زندان میں اس نے حکم دیا کہ اس مظلوم امام کو زہر دے دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بار امام موسیٰ کاظم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، کئی بار آپ کو زہر دیا جا چکا تھا، اور آپ نے کچھ بار زہر نہ کھایا اور کچھ بار زہر تناول بھی کیا۔ یہ آخری مرحلہ آپ کی زندگی کا تھا، آپ نے زہر کو اپنے ہاتھ میں، اس کھجور کو، اس تمر کو، وہ جو غذا تھی اسے اٹھایا، اور تناول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا جسم زرد ہو جائے گا، اور پھر 3 دن کے بعد میرا جسم سیاہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا عزیزان گرامی قدر، تو ایک مرتبہ عراق عرب کی زمین سوگوار ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے مدینے سے لے کر کے بصرہ تک اور بصرہ سے لے کر کے بغداد تک کی فضا سوگوار ہو گئی۔ شیعان اہل بیت کا ایسا زمانہ تھا، ایسا سخت دور تھا عزیزان گرامی قدر، کہ وہ اپنی محبت اور اپنی مودت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ الغرض یہ کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ علامہ جامی اپنی کتاب میں اہل سنت کے علماء ہیں، لکھتے ہیں فَلَمْ يَخْرُجْ
اور امام کو زندان سے نہیں نکالا گیا مگر میتن و مقیدن، اس حالت میں کہ آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا اور آپ قید ہی کی حالت میں اس زندان میں شہید کر دیے گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ ابن جعفر کو زندان سے نکالا گیا تو اس حالت میں نکالا گیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں توق ڈالا گیا ہے، اور اس مظلوم امام کے جنازے کو جب زندان سے نکالا گیا تو عزیزان گرامی قدر آپ کے ان زنجیروں کو، آپ کے اس توق کو آپ کے جسم سے کاٹا گیا، اسے جدا کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ فقط یہیں پر ظلم و جفا کی حد ختم نہ ہوئی بلکہ اس مظلوم امام کی بے حرمتی کرتے ہوئے آپ کے جنازے کو بغداد کے پل پر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن تک امام کا جنازہ اور لاشا بغداد کے پل پر پڑا رہا۔ امام اور امام کے محبوں کو طرح طرح کے طعنے اور تشنے دیے گئے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، میں امام سے کہوں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ کوئی پہلی بار یہ ظلم و ستم نہیں ہوا ہے، یہ کوئی پہلی بار یہ پریشانی اور مصیبت خاندان رسالت پر نہیں ٹوٹی ہے۔ آئیے آپ سے پہلے بھی آپ کے آبا و اجداد کی زندگی دکھاؤں۔ کربلا کا ایک قافلہ ہے کہ جس کو مقتولین کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جوان ہے کہ جس کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا ہے، جس کے جسم میں توق اور خاردار بیڑیوں کو پہنایا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ مقتل سے گزرا، شہزادی زینب کی نظر امام سید سجاد پر پڑی۔ شہزادی نے کہا، امام سید سجاد، کیا غربت کی اس حالت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ عزیزان گرامی قدر، اس جملے کا سننا تھا کہ امام نے حسرت بھری نگاہ سے شہزادی کی طرف نگاہ کیا، کہا، پھوپھی اماں، میرے جسم سے میری روح کیوں کر پرواز نہ کر جائے؟ جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہائے میری غربت و مظلومی کہ میں اپنے بابا کو کفن بھی نہیں دے سکتا، دفن بھی نہیں کر سکتا۔ ہائے میرے بابا کی مظلومی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ